فرمایا ادعو الی سبیلی ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اے محبوب لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور مواعظ حسنہ کے ساتھ۔ دنیا کا کوئی بھی شخص آپ دیکھ لیں جو عروج کی بلندیوں تک پہنچا ہو اور اس نے حکمت کے ساتھ اپنے زندگی کے پہلوؤں سے گزرا ہوا نہ ہو۔ جو لوگ جذبات میں آ کر ایک دن کے اندر ترقی، عروج، باغپن کے طلب کے اندر نکل پڑتے ہیں، وہ لوگ اپنی ٹانگوں کو خود معذور کر بیٹھتے ہیں، اور جو لوگ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ اور دانشوری کے ساتھ نکلتے ہیں، جن کے منشور، جن کے مقاصد ایک مکمل طے شدہ ہوتے ہیں، وہ سفر آہستہ طے کرتے ہیں، لیکن ان کا اٹھنے والا ہر قدم ان کی کامیابیوں کی منزل تک ان کو پہنچا دیتا ہے۔ اور یہی طریقہ اللہ نے حضور کو سکھایا، فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اے محبوب لوگوں کو اپنے رب کی برگاہ میں لانا ہے تو حکمت کا دامن پکڑنا پڑے گا۔ اور یہی حضور کا طریقہ تھا۔ ایک شخص حضور کی برگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اسلام تو قبول کروں گا، لیکن جو میری ذات کے اندر بدعمالیہ ہے میں ان سے جان نہیں چھڑا سکتا، ان کو میں کرتا رہوں گا۔ اگر آپ کو یہ شرط منظور ہے تو میں آپ کے دستے اقدس میں اسلام کی دولت کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! صحابہ اکرام حضور کی برگاہ میں موجود تھے، وہ کہنے لگے اے نوجوان تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو دین کے نور کا طالب ہے، تو حضور کی قربت اور حضور کی صحبت کا بھی طالب ہے، اور تیرا قلب اعمال بد سے بچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ خاموش ہو جاؤ، اس کو وقت تو گزار لینے دو۔ وہ شخص جو اس ارادے کے ساتھ آیا تھا کہ میں اعمال بد کا مرتکب بھی بنوں گا اور اسلام بھی قبول کروں گا، وہ حضور کی صحبت میں آیا اور حضور نے اس کی شرط کو قبول کر کے اس کے اسلام کا نور عطا کر دیا۔ اللہ اکبر! اسلام کا نور اس کے قلب میں اترا، حضور کی صحبت کا ایک لمحہ اس نے حضور کی قربت میں گزارا، اللہ نے اس کے قلب سے زندگی کی ساری غلاظتوں کو دور کر کے ایمان کا اور محبت مصطفیٰ کا نور اس کے قلب میں داخل کر دیا۔ یہ دین ہے، یہ حکمت برا دین ہے۔ اسی کی اشاعت کے ساتھ جب حضور نکلے تو اللہ نے عروج عطا فرمایا، اور پھر جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو حضور علیہ السلام نے ان لوگوں کا انتخاب کیا جو حضور کے اس طریقہ کو صیغہ راز میں بھی رکھیں گے اور حضور کے معاون بھی بنیں گے۔ سب سے پہلے حضور کا انتخاب صدیق اکبر کی ذات تھی، خواتین کے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ کی ذات تھی۔ حضور نے ان دو عظیم شخصیات کا انتخاب کیا، اور یہ حضور کے رازدان بھی تھے اور حضور کے راز رکھنے والے بھی تھے، اور حضور کے اس منشور کو اور حضور کے اس مقصد حیات کو آگے لوگوں تک پہنچانے والے بھی تھے۔ اور پھر وہ وقت آیا، صدیق اکبر نے وہ حکمت، وہ دانش مندی کا مظاہرہ کیا، اس علاقے کی عظیم مال و دولت کی پیکر شخصیت حضرت عثمان غنی کو اللہ نے صدیق اکبر کی بدولت سے دولت ایمان کا نور عطا فرمایا۔ حضرت زبیر بن عوام کو صدیق اکبر کی تبلیغ نے اسلام کا نور دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو ابو بکر کی خلوص اور امت کا درد لینے والی طرف نے اسلام کا نور عطا کیا۔ اور یہی حکمت برا سفر پھر ختم نہیں ہوا، جب حضور کا قافلہ تیار ہو گیا، جب حضور کے قافلے میں وسعت آ گئی، پھر حضور نے کسی کو یمن میں بھیج دیا، کسی کو شام میں بھیج دیا، کسی کو مصر میں بھیج دیا، کسی کو دیگر ممالک میں بھیج کر اپنے اوپر جو رب نے دین نازل کیا تھا
اس دین کا پیغام حضور نے کریا کریا بستی بستی علاقے علاقے تک پہنچایا. اور پھر ایک وہ وقت آیا جب حضور کو اپنی محنت کا پھل اپنے اصحاب کی صورت میں نظر آیا. تو آج یہ امت حکمت کے دامن سے کوسوں دور ہے. آج تو اگر ہمارے پاس کوئی کالج یا یونیورسٹی یا اسکول کا شخص آ جائے ہم تو اس کو مسلمان بھی تصور نہیں کرتے. آج اگر ہمارے پاس داڑھی منڈا شخص آ جائے تو ہم تو اس کو دعوت دین دینا پسند ہی نہیں کرتے. آج اگر ہمارے پاس غیر اسلامی لباس پہنا ہوا شخص آ جائے ہم تو اس کے ساتھ ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے. کیا حضور کی یہ تعلیم تھی؟ رب نے حضور کو تعلیم دی. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک. اللہ نے فرمایا محبوب آپ لوگوں کو دعوت دو جو اہل کتاب ہیں ان کو بولو آ جاؤ جس معاملے پہ ہم اتفاق رائے کرتے ہیں اس پہ تو ایک سٹیج کے اوپر جمع ہو جائیں, اس فکر کے ساتھ تو ہم یکجا ہو جائیں. اور وہ ایک فکر کیا ہے؟ تم بھی رب کو مانتے ہو, میں محمد بھی رب کو مانتا ہوں. اور یہ سوچ حضور نے دی. آج اگر ہم بھی دنیا داروں کو اپنی قربت میں لا کر ان کو بھی اپنا مسلمان بھائی تصور کر کے ان کو دین کا پیغام دے تو یقیناً ان کے قلب میں بھی اسلام کا نور اترے گا. میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ ہم حکمت کے ساتھ دوسری مجالس میں جا کر ان لوگوں کا رنگ روپ ڈال لیں, ان لوگوں کی فکر کو اڈاپٹ کر لیں. میں اس کا قائل نہیں ہوں. میں اس کا قائل ہوں ان لوگوں کی صحبت میں جا کر وہ حضور کی محبت کا نور جو ہمیں حضور کے قدموں سے ملا اس نور کو ان کے دلوں میں داخل کر دیں, اس پیغام کو ان کے دلوں میں داخل کریں, نہ کہ ان کی سوچ کو اڈاپٹ کر کے اسی کو پھیلانے والے بننے کا میں قائل نہیں ہوں. اور یہی فکر حضور نے دی تھی اور یہی پیغام حضور کا تھا. آج ہم حکمت اور دانائی سے کوسوں دور ہیں. حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, اس نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ میں اسلام تب قبول کروں گا, میری کچھ شرائط ہیں, میں شراب بھی پیتا ہوں, میں چوری بھی کرتا ہوں, میں بدکاری بھی کرتا ہوں اور میں جھوٹ بھی بولتا ہوں. ان 4 جرائم میں سے کوئی ایک جرم آپ بتائیں میں اس سے بچ جاؤں گا اور باقی 3 کرتا رہوں گا اور اس پہ میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں. آج اگر ہمارے پاس کوئی آ جائے, آج اگر ہم کسی کو جرم کے اندر ملوث دیکھ لیں تو اس کے قریب سے منہ پھیر کے گزر جاتے ہیں. کیا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے؟ حضور کی بارگاہ میں وہ کہتا ہے میں شراب بھی پیوں گا, میں چوری بھی کروں گا, بدکاری بھی کروں گا, جھوٹ بھی بولوں گا. 4 میں سے ایک جرم بتا دے جس سے میں اپنے آپ کو باز رکھوں گا تب میں اسلام قبول کروں گا. اب حضور حکمت بڑے واز اور حکمت بڑی نصیحت سے حضور فرماتے ہیں اے نوجوان ایک جھوٹ نہ بول باقی جو مرضی کر. اللہ اکبر. وہ شخص کہتا ہے ٹھیک ہے اس شرط پہ میں اسلام قبول کرتا ہوں. جب چوری کی طرف جاتا ہے دل میں خیال آتا ہے اگر چوری کر لی اور بارگاہ رسالت مآب میں پہنچا اور حضور نے پوچھا اگر سچ کہا تو حضور سزا دیں گے, اگر جھوٹ کہا تو وعدہ کر کے آیا تھا اس وعدے پہ بیعت لی تھی حضور ناراض ہو جائیں گے. چوری سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. بدکاری کی طرف جاتا ہے خیال آتا ہے اگر بدکاری کر بیٹھا حضور کی صحبت میں جاؤں گا, اگر حضور کو سچ بتایا تو اسلامی حد جاری ہوگی, اگر سچ نہ بتایا جھوٹ سے حضور مجھ سے نفرت کرنا شروع کر دیں گے. وہ اس بدکاری سے بھی بچ گیا, اسی طرح شراب کے جرم سے بھی بچ گیا. اب یہ حضور کا طریقہ تھا. ایک حضور نے جھوٹ بولنے سے اس کو روکا تو اللہ نے ایک طریقے پہ عمل کر کے اس کو دیگر جرائم سے بھی محفوظ کر لیا. کاش کہ آج ہم یہی واضح و نصیحت کا پیغام لے کر نکلیں, کاش آج ہم وسعت خیالی کو لا کر نکلیں. میں اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں ہمارے طبقہ کے لوگوں کے اندر تنگ خیالی بہت زیادہ ہے. کاش کہ ہم وسعت ظرف کا مظہر بن جائیں تو لوگ ہمارے قافلے میں جوک در جوک آئیں گے
اور ہمارا مقصد ان کے دلوں میں اسلام کا نور پہنچانا ہو، نہ کہ دیگر ہمارے کوئی مقاصد ہوں۔ دوسرا فرمایا تبلیغ دین کے لیے والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کے ساتھ لوگوں کو درس و نصیحت کرو، یہ تمہارے لیے بہتری ہے، اور یہ طریقہ اللہ نے حضور کو سکھایا۔ جب ہمارے اندر دو باتیں موجود ہوں گی، میں جتنی بڑی تقریر کر لوں، آپ جتنے بڑی خطاب سن لیں، جب تک کسی مبلغ کے اندر دو باتیں نہیں ہو سکتی، کبھی بھی اس کی زبان کے اندر وہ خلوص کا موتی نہیں نکل سکتا، وہ اثر انداز فکر کبھی بھی لوگوں کے قلب تک نہیں پہنچ سکتی۔ اور وہ دو باتیں، ایک خلوص اور دوسرا امت کا درد۔ جب تک ہمارے اندر خلوص کا ملکہ نہیں آئے گا، ہم کبھی بھی لوگوں کے قلب کے اندر ایمان کا نور نہیں پہنچائیں گے، اور جب تک ہمارے اندر امت کا درد نہیں آئے گا، تب تک ہم کبھی بھی لوگوں کو راہ ہدایت کی طرف لا کر کھڑا نہیں کر سکتے۔ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ بتائیں واعظ و نصیحت کس طریقہ کے ساتھ کرنی چاہیے؟ تو بزرگوں نے کہا واعظ و نصیحت کے لیے یہ طریقہ اختیار کریں کہ جس طرح کسی سے ادھار لینے کے لیے تمہارے کیفیات اور تمہارے جو انداز ہوتے ہیں، کسی سے کسی نے ادھار لینا ہو، بڑی امیدیں لگا کر وابستہ کر کے اس کے پاس گیا ہو، اور اس کے پاس جب جائے گا تو وہ اپنا پورا زور آزمائی جو اس کے زبان کے اندر تکلم کے اندر ہے وہ کر گزرے گا کہ کہیں اس در سے خالی نہ لوٹایا جاؤں، ادھار لے کر جاؤں گا۔ مٹھاس بھی لہجے میں آئے گی، عزت بھی کرے گا، ادب بھی کرے گا، مقام بھی دے گا، دعوت بھی کرے گا۔ تو بزرگوں نے کہا کہ جس طرح ادھار لیتے ہوئے تمہاری کیفیات ہوتی ہیں، وہی کیفیات دین کو تبلیغ کرنے کے اندر تمہاری کیفیات ہوں۔ لیکن آج ہم دیکھیں، آج کسی کو ایک بات کی اس نے نہیں مانا تو ہم کہتے ہیں تو نے اپنی قبر میں جانا ہے، میرا کام تھا تجھے نصیحت کرنا۔ کیا ہم ایک بار اس نے تبلیغ کو قبول نہیں کیا، کیا دوسری بار اس کے پاس گئے؟ دوسری بار اس نے ہماری نصیحت کو قبول نہیں کیا، کیا تیسری بار گئے؟ اگر ہم بار بار جاتے رہے، وہ بار بار دھتکارتا بھی رہے، لیکن ایک وقت آئے گا اللہ اس کے دل میں وہ خلوص لے کر جو ہم نکلے تھے اس کا نور اس کے دل میں داخل کرے گا۔ لیکن جب ہمارے اندر خلوص نہیں ہوگا تو کبھی بھی ہم دوسروں کو راہ ہدایت کی طرف گامزن نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات، جب کسی کو بھی واعظ و نصیحت کی جائے، مختصر وقت تک اس محفل کا انعقاد کیا جائے، جس طرح ہمارے ادارے کی طرف سے یہ سالانہ کانفرنس اپنے وقت کے مطابق ہوتی ہے اور اپنے وقت پر اختتام ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ لوگوں کو ہر جمعرات کو درس دیا کرتے، درس قرآن اور درس حدیث، اور لوگوں کے دلوں میں ایک طلب ہوتی کہ یہ ہر روز ہمیں درس دیا کریں۔ ایک گروپ کی صورت میں لوگ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا، حضرت آپ روز ہمیں درس دیا کریں، ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا، میں روز درس اس لیے نہیں دیتا کہ کہیں تم اکتا نہ جاؤ، اور میں اپنے درس کو طول بھی اس لیے نہیں دیتا کہ کہیں تمہارے دل تنگ نہ پڑ جائیں۔ آج ہم اپنی محافل کو دیکھیں، آج ہمارے قرب و جوار میں جو محافل ہوتی ہیں، جس کے ہاتھ میں مائک تھما دیا جائے وہ مائک رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور پوری گفتگو سننے کے بعد اگر کسی سے پوچھا جائے اس پوری تقریر سے تمہیں حاصل کیا ہوا، تو سوائے خالی ہاتھ کے ہمارے پاس کچھ نہیں رہتا۔ تو ایسے وعظ اور ایسی نصیحت کا اسلام کبھی بھی قائل نہیں ہے۔ اور آخری بات کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک مرید آیا اور اس نے آ کے عرض کیا، حضرت آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ تو حضرت نے کہا کہ اے شخص، ایک خدا نہ بننا، دوسرا نبی نہ بننا۔
وہ شخص عرض کرنے لگا حضور یہ کیا معاملہ ہے کہ خدا نہ بنوں خدا کون بن سکتا ہے، اور نبی نہ بنوں نبی ہونے کا کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ تو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تو میری بات کو نہیں سمجھا. میں نے کہا خدا نہ بن، کبھی بھی زندگی کے کسی موڑ پہ یہ بات خیال میں نہ لانا کہ جو تو چاہے وہی ہو. یہ ذات، یہ خیال اور اس پہ پورا اترنا صرف میرے رب کا کام ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ رب جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. کبھی خیال میں نہ لانا کہ تو نے یہ چاہا تھا اور تیری چاہت کے متضاد ہو گیا تو اس پہ ناشکری اور بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنا. اور دوسرا اہم پہلو جو آج کے دور کے اندر ہمارے لیے ایک سبق آموز ہے، حضور مجدد الفسانی نے کہا نبی نہ بننا، اس کا مطلب یہ ہے اگر لوگ تیرا انکار کر دے تو وہ کافر نہیں ہوتے، اس لیے کہ نبی کا انکار کفر ہے، تیرا انکار کفر نہیں ہے. آج بڑی بڑی دستاروں کو سجائے ہوئے لوگ، آج بڑی بڑی گدیوں پہ بیٹھے صاحب ثروت لوگ، آج اگر کوئی ان کے خلاف فکر کو کسی کے سامنے بیان کر دے اس کے مریدین کفر کے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں. حضرت مجدد الفسانی نے فرمایا کبھی خدا بھی نہ بننا، کبھی نبی بھی نہ بننا. نبی کا انکار کفر ہے، تمہارا انکار کفر نہیں ہے. آج کوئی میرا انکار کرے، کوئی آپ کا انکار کرے، کسی کی رائے مجھ سے اختلاف کرے، کسی کی رائے آپ سے اختلاف کرے، تو اس بات کو لے کر نفسوں کو پروان چڑھانے کی کبھی بھی اسلام تعلیم نہیں دیتا. والموعظۃ الحسنہ، کوئی تمہیں پتھر بھی مارے، تمہارے کردار اور تمہاری فکر کے اندر، تمہارے خیالات کے اندر ہمیشہ خلوص اور امت کا درد ہو اور اس کو راہ ہدایت کی طرف گامزن کرنا، یہی تمہارا مقصود ہو. کاش کہ آج یہ امت اس فکر کو لے تو یہ دور حاضر کے اندر جو ہم ناکامیوں کا سامنا کر رہے ہیں وہ کبھی بھی ہمیں دیکھنے کو نہ ملیں. اس لیے کہ آج ہم برحق ہونے کے باوجود حکمت سے بھی آ رہی ہیں اور مواعظ حسنہ سے بھی آ رہی ہیں. ان دو اللہ کے پیغامات کو اگر ہم اپنی زندگی کے اندر ڈال لیں تو وہ وقت دور نہیں جب اللہ ہمیں عروج عطا فرمائے گا. اللہ کے حضور دعا ہے اللہ کریم ہمارے اساتذہ اور ہمارے ادارے کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے جنہوں نے ہمیں یہ تربیت دی کہ بیٹا جب بھی لوگوں کے سامنے واز کرنا، خلوص بھی دل میں رکھنا اور امت کا درد بھی دل میں رکھنا، اور یہی خلوص اور یہی امت کا درد لے کر ہم انشاءاللہ کریا بستی بستی حضور کا دیا ہوا پیغام پہنچائیں گے، اور یہی ہمارا منشور ہے اور یہی ہمارا مقصود ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.